عطا فرمائی ہے۔ آنکھ کا دیکھنا، آنکھ کا تخلیق کرنا، صوفیاء و علماء فرماتے ہیں یہ خلق ہے۔ خلق سے اس آنکھ کی تخلیق ہوئی ہے، تخلیق کا مادہ خلق ہے۔ تو یہ جو آنکھ آپ کو مجھے نظر آتی ہے، جسے آپ دیکھتے میں دیکھتے ہیں، یہ جو فزیکل سرکل میں ہے، یہ اس کی تخلیق ہے اور خلق ہے۔ اب اس آنکھ کو جس چیز اور جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے وہ اس کا خلق ہے۔ آنکھ خلق کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آنکھ کی تخلیق خلق کے لیے ہے۔ جب آنکھ خلق کے لیے ہے تو خلق سے جب یہ آنکھ مزین ہوتی ہے تو اللہ اس کے نور میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس نور میں جب اضافہ فرماتا ہے اور بندہ آنکھ کو تقوی کے دائرے میں رکھتا ہے، خلق میں رکھتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، جب اسی مقصد میں یہ آنکھ صرف ہو تو آنکھ کی بینائی کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نور عطا فرما دیتا ہے جس نور سے، بلکہ حدیث قدسی بھی ہے کہ جب بندہ آنکھوں کے استعمال کو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، جیسے وہ حدیث پاک ہے کہ یہ نوافل پڑھتا پڑھتا میرے جب قرب میں آتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ آنکھ تخلیق میں نے کی ہے اور ایک مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا ہے، اور وہ مقصد اس خلق کا خلق ہے۔ جب یہ خلق اس خلق میں صرف ہوتی رہے تو پھر ایک مقام آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے اب تیری آنکھ تیری نہ رہی، اگرچہ اس کا خالق میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، لیکن تیری آنکھوں کے نور کو اس قدر میں نے مقدس کر دیا ہے کہ اب یہ آنکھ تیری نہیں ہے، یہ آنکھ میری ہو گئی ہے۔ اب تو نہیں دیکھتا، اس آنکھ سے میں دیکھتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ریکوائرمنٹ، کچھ ایسے اوصاف عطا فرمائے کہ اگر اس وصف میں یہ آنکھ مصروف ہو جائے تو جتنی مصروفیت ہوتی ہے اتنی ہی اس آنکھ میں خدا تعالیٰ نور کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ آنکھ اگر اس خلق سے عاری ہو جائے تو اس کی بینائی میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنائی میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی آنکھ گناہ دیکھنا شروع کر دے تو اس کا نور مسلوب ہو جاتا ہے، مہجور ہو جاتا ہے، متروک ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ جب خلق سے عاری ہو تو اس کا ظاہراً خلق تو قائم رہتا ہے لیکن اس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا استعمال حرام میں شروع ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آنکھ میں، جس آنکھ کے اندر حرام مناظر آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس آنکھ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے۔ آنکھ میں ایک ذرہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ چھوٹا سا بال آنکھ کے اندر آ جائے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس کی آنکھ پر رکھ دیا گیا ہے، اور جب تک وہ بال ہٹے نہ تو پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کی چیز جو آنکھ میں آ جائے بندہ برداشت نہیں کرتا، ایک معمولی سی چیز۔ تو جب قیامت کے دن اس آنکھ میں اللہ جہنم کی آگ ڈالے گا اور اس آنکھ کو آگ سے بھرے گا تو پھر اس وقت اس آنکھ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور میں مختصر گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ غور فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں من لم یملک عینہ،
من لم یملک عینہ فلیس للقلب عندہ قیمت، جو اپنی آنکھ پر قدرت نہ رکھتا ہو، آنکھ پر جس کا اختیار نہ ہو، تو اس کے نزدیک اس کے دل کا بھی کوئی مقام نہیں ہے، کہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ دل چونکہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، تو جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل کی قیمت معلوم کرنی ہو کہ کیا دل اس کا قیمتی ہے یا نہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کی آنکھ اس کے قبضے، اس کے قدرت میں ہے یا نہیں۔ تو جب انسان اچھا ہوگا تو اس کی قدرت اچھی ہوگی، اور جب اس کی قدرت قوی ہوگی تو اس کی آنکھ بھی اچھی ہوگی، اس کے مناظر بھی اچھے ہوں گے۔ حضرات گرامی، میں چونکہ الازہر یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، حضور شیخ العالم کے حکم کے مطابق گیا تھا، تو میں نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں حاضری دی تھی، تو میں نے ایک قول ان کا پڑھا تھا اور ایک واقعہ ان کا پڑھا تھا آنکھ کے حوالے سے، وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ جو قاہرہ شہر ہے اس کے نزدیک قبرستان ہے، وہیں آپ کا مدرسہ تھا اور آپ وہیں پہ ہی مدفون ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ کافی عرصہ ہوا میں قاہرہ کا بازار نہیں دیکھا، تو جا کے کچھ ضرورت کی چیزیں میں خود ہی خرید لوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اتنے بڑے عالم دین، عاشق رسول، اور ایک مذہب کے امام، شافعی مذہب کے امام مقتدا، آپ فرماتے ہیں اتنے ذہین تھے آپ کہ جب آپ پڑھتے تھے تو تمام طلبہ آپ کے ساتھ استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے بیٹھ کے جو وہ پڑھاتے تھے تو یہ لکھا کرتے تھے، لیکن حضرت امام شافعی کبھی نہیں لکھتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن قوی الحفظ، حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ استاد کے منہ مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ آپ کے ذہن میں پیسٹ ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا، کوئی چیز، کوئی لفظ آپ سے ضائع نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن آپ کے استاد گرامی نے آپ سے ارشاد فرمائے، ادریس، یہ سارے لوگ لکھتے ہیں میرا درس، کیا وجہ، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ تو آپ نے عرض کیا، حضور مجھے آپ کا درس سارے کا سارا یاد ہوتا ہے، اور صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ جس لفظ کی ادائیگی پر آپ کا اشارہ جس طرف ہوتا ہے وہ بھی میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو جو درس آپ نے دیا ہے وہ جوں کا توں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی قدرت اللہ کے فضل سے رکھتا ہوں۔ اتنا قوی الذہن اور اتنا مضبوط حافظہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے آپ، تو آپ فرماتے ہیں میں گیا، توجہ چاہوں گا خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں، جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اور ان کو یہ مسائل زیادہ درپیش ہیں، ہماری بچیاں، بچے، چونکہ مرض، جب اول تو مرض کا ہی نہیں پتہ چلتا، جب مرض کا پتہ چل جائے تو اس کے علاج کا جو ہے وہ تتبع کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کے نوجوان جس مصیبت اور جس آزمائش میں گرفتار ہیں، اس کا علاج بہت ضروری ہے، اور میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، میں بازار مصر دیکھا، قاہرے کے بازار میں گیا، تو فرماتے ہیں ایسے چل رہا ہوں تو میرے سامنے ایک خاتون چل رہی ہے، تو وہ غیر مناسب لباس میں ہے، کہ گھٹنوں تک ان کا لباس اور آگے آگے چل رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر، ایک ہے گناہ کا ارادہ کرنا اور ایک ہے ارادہ نہ کرنا، غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر میری نگاہ، چونکہ زمین کو میں کثرت سے دیکھ لوں،
اور یہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں نے پڑھا ہے سیرت کی کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے. صوفیاء بھی فرماتے ہیں اور سیرت نگار بھی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زمین کو دیکھا کرتے تھے. فرمایا بہت کم موقع آئے، صحابہ کہتے ہیں، جب ہم نے دیکھا ہو کہ حضور علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا ہو. کثرت سے وہ زمین کو ہی دیکھتے تھے اور ہم نے ان کو دیکھا کہ چشمان مقدس کا رخ زمین کی طرف ہے، تاکہ دیکھنے والے عاجزی اور انکساری کو بھی دیکھیں اور اس کو اپنی سنت کو بھی سمجھیں، سنت کو بنا لیں اس کو. تو حضرت امام شافعی زمین ہی کو دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں غیر ارادی طور پر میری نگاہ اٹھی تو بیک سائڈ پیچھے سے جو عورت کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، غیر ارادی طور پر میں نے دیکھا. چونکہ وہ حرام جگہ ہے اور وہ پردے میں ہونے چاہیے اور خاتون نے پردہ نہیں کیا تھا تو وہ پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں. تو غیر ارادی طور پر میری آنکھوں میں جو وہ منظر داخل ہو گیا تو آپ فرماتے میں وہیں کھڑا ہوا تو میں سوچنے لگا کہ یہ جو حرام کام، حرام منظر میری آنکھوں میں آ گیا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ جو منظر میری آنکھوں میں آ گیا ہے اور اندر داخل ہو گیا ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ اس حرام منظر نے اندر کی دنیا میں کیا کیا نقصانات قائم کیے. اس حرام منظر نے اندر کی دنیا میں کون سا وائرس پیدا کر دیا جس وائرس نے اندر کی روشنیوں کو تہ و بالا کر دیا ہے. اسی کو خود احتسابی کہتے ہیں کہ جب غیر ارادی طور پر گناہ ہو جائے تو جو اہل حق اور کاملین ہوتے ہیں وہ رک کے سوچتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آج دن کیا کیا گناہ ہوئے ہیں. آنکھ نے کیا کیا، زبان نے کیا کیا، سماعت نے کیا کیا، دماغ نے کیا کیا، اور دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوئے. وہ رات سونے سے پہلے احتساب کیا کرتے تھے. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی احتساب شروع کیا، اندر کی دنیا کا حساب بنانا شروع کیا کہ اس ایک حرام منظر نے اندر کی دنیا میں کیا نقصانات کیے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا براہ راست اٹیک، آج کرونا وائرس اٹیک کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پھیپڑوں پہ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے دل پہ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے گردوں پہ کرتا ہے. یہ جو گناہ اندر جاتا ہے اور گناہ کا جو وائرس اندر جاتا ہے یہ کیا کیا نقصانات کرتا ہے، اس کا تعلق روحانی دنیا سے ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے براہ راست اس آنکھ کے گناہ نے میرے دماغ اور قوت حافظہ پر اٹیک کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ کیا میرے دماغ میں جو چیزیں میں نے پیسٹ کی تھیں، اس کو محفوظ کیا تھا، جو خزانہ تھا علمی دنیا کا، کیا وہ میرے ذہن و دماغ میں محفوظ ہے بھی یا نہیں. تو آپ فرماتے ہیں میرا سب سے پہلے جو کنکلوژن نکلا، جو نتیجہ نکلا، تو میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. پہلے میں نے قرآن کو مس کیا اندر کی دنیا میں کہ کیا قرآن اندر محفوظ ہے یا نہیں. تو آپ نے حلف اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک لمحے کا منظر جو غیر ارادی پر حرام کی شکل میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کے کئی سپارے میرے ذہن سے اڑ گئے، ختم ہو گئے. میں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ وائرس گناہ کا اندر موجود ہے. اس نے قرآن کے حروف، قرآن کے الفاظ، وہ سارے کے سارے سپارے جو میں نے محفوظ کیے تھے، اس ایک گناہ کے منظر نے دل کی دماغ اور دل سے اس کو اڑا کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. فرمایا آج کے بعد پھر میں بازار مصر میں نہیں آؤں گا کہ جس ایک منظر نے اندر کی دنیا کو اتنا تباہ کیا، اتنا برباد کیا، اتنا نقصان کیا، وہ باقی اعضاء پر، باقی دنیا پہ کیا کیا نقصانات کرتے ہیں. حضرات گرامی، آج کا نوجوان، چاہے میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس آنکھ کا استعمال جب اس کے خلق سے باہر نکل جائے، اخلاق برے اس میں آ جائیں، تو یہ آنکھ ہر برے منظر کو اندر لے کے جاتی ہے اور وہاں اندر جا کے وہ وائرس بنتا ہے اور پھر تباہی و بربادی کرتا ہے.
یہ آنکھ کس وقت قابو آتی ہے؟ کس وقت انسان اپنی آنکھ پر قدرت رکھتا ہے؟ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں جو اپنے دل کو مضبوط کر لے، اپنے دل کو